ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ یہ موبائلوں کی طرف توجہ کم کریں اور میری طرف ذرا زیادہ کریں۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات، درود سارے پڑھیں، سارے پڑھیے، جو چوپ ہیں وہ بھی پڑھیں جی، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بڑا خوبصورت اہتمام ہے، دن کا وقت ہے، چھٹی بھی نہیں ہے، پر اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ رحمت سے خاص اجر نصیب فرمائے۔ اسٹیج پہ یقیناً علماء جلوہ فراز ہیں، چند ایک باتیں اصلاح احوال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے میں، آپ سے ملاقات کرنے میں اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے۔ نیتوں اور ارادوں کو خداوند کریم اخلاص کا وضو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ انسان اگر نظریاتی طور پر پختہ ہو جائے نا، نظریاتی طور پر، تو اس کے لیے جینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور مر جانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ نظریاتی طور پر کمزور ہو جائے نا، فکری طور پر عقیدے کمزور ہو جائیں، نظریات کمزور ہو جائیں، تو مرنے سے جینا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر مضبوط تھے نا، مضبوط، ان کا ذہن مضبوط ہو گیا تھا فکری طور پر، وہ لوگ طاقتور لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا کمزور عقیدوں پر اصلاح فرمائی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، یعنی شکوے کرتے پھرنا کہ دیکھو میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں، فلانا آگے کیسے گزر گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے نصیب پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے حصے کا رزق کہیں اور جا سکتا ہے؟ آپ اتنے نظریاتی طور پر اگر ہم کمزور ہو جائیں تو پھر تو سانپ سے نہیں رسیوں سے بھی ڈر آنے لگے گا، پھر تو لوگ اپنے سائے سے گھبرانے لگیں گے، پھر تو مسلمان کمزور پڑے گا، اس کا سارے کا سارا زور دنیا کی طرف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں مضبوط کیا ہے اور ہمیں فرمایا جو شے تمہاری ہے نا وہ تمہیں ملے گی، اور ہمیں کہا ہے کہ یہ یاد رکھو سب سے زیادہ طاقتور طاقت تمہارے رب کی ہے۔ ہمیں نا مضبوط کیا نبی پاک نے، مضبوط۔ ہم کمزور ہو گئے،
ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میں نے سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب جگہ میں نے چکر لگا لیے، پھر میں تعویذ دھاگے والوں کے پیچھے بھاگا، پھر میں وہاں بھی ساری جگہ ہو لیا، پھر بہت سارے درباروں مزاروں پہ گیا، میں وہاں بھی ہو لیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، سب جگہ میں نے ہو لیا ہے، اب آپ بھی مہربانی کریں، آپ کو شاید میں بڑا پیر سمجھ کے آیا ہوں معاذ اللہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر اگر سب جگہ تو چلا گیا ہے اور تیرا کام نہیں بنا، ادھر دیکھیں آپ میں کیا کہنے لگا ہوں، تو میں نے کہا پھر تو اس طرح کر، نظریاتی بن جا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال پہ راضی ہو جا۔ اگر اس کی رضا ہے کہ تیرے ہاں اولاد نہ ہو تو نظریاتی بن، پھر اس کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اگر وہ کسی بندے کو اپنی حکمت کے تحت بیمار کرتا ہے، کسی نے کہا نا حضرت حبیب اجمی سے کہ حضرت صاحب آپ دعائی کر لیں، آپ بیمار ہیں، آپ فرمانے لگے وہ تو میں روز کرتا ہوں، محتاج ہوں، رب سے مانگتا ہوں۔ تو کہ حضور ہم نے اس طرح شفا یابی کے لیے آپ کو تڑپتے نہیں دیکھا، جس طرح لوگ تڑپتے ہیں کہ کچھ جلدی سے آرام آ جائے، کچھ جلدی سے۔ تو آپ فرمانے لگے تڑپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، جو طبیب ہے اسی نے تو بیمار کیا ہے، تو تڑپوں کس بات؟ وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور نے ہمیں کہا اللہ والے بن جاؤ، رب جس حال میں رکھے اس حال میں جینا سیکھو، جہاں مالک تمہیں کھڑا کرے اس کی کو کم کریں اور آواز ذرا کھولیں۔ اگر رب کریم تمہیں دولت دے کے آزمائے تو پھر بھی اس کی رضا پہ راضی رہو، اور اگر اس کا ارادہ قدرت ہو کہ تمہیں سویرے روٹی ملے اور شام نہ ملے تو پھر حضرت ویسے کرنی کی طرح اس حال میں بھی جینا سیکھو۔ اگر وہ تمہیں کپڑے دے اور اتنے دے کہ پہننے کی باری نہ آئے تو پھر بھی سجدہ شکر ادا کرو، اور اگر حال یہ ہو جائے کہ وجود پہ کپڑے پھٹ جائیں اور پیوند لگنے کی جگہ نہ بچے تو پھر بھی کہو کہ یہ بھی مالک کی رضا ہے۔ نظریاتی مسلمان بنے، حضور نے ہمیں نظریاتی بنایا ہے، کمزور نہ پڑے۔ ہمارے ہاں نا پہلے تو سیاستدان ہمیں کمزور کرتے تھے، وہ روز ٹی ویوں پہ لڑائیاں کرتے تھے آپس میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ پھر جو ہمارا مذہبی سٹیج ہے اللہ خیر کرے، یہاں سے یقین کی دولت ملنی تھی، اور یہاں جو اہل حق تھے، صحیح العقیدہ تھے، وہ بھی آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ قوم کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں تو جائیں کدھر، صحیح کون ہے۔ چلو یہ ساری جگہ چھوڑ کے ہم بابوں کے پاس چلے گئے، تو بابوں کی درگاہوں پہ بھی تعویذوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاندے یاندے نے تینوں کسے نے کچھ کیتا ہے، چلو موکی گل نہ وہ کسے دا پتہ ہے نہ وہ کچھ دا پتہ ہے، وہ کسے کون ہے تے کوش کی اللہ ہی جانے، تینوں کسے نے کچھ۔ وہ ساری رات بندہ سوچدا ہاں پرسوں بھی ایک بندے کو رہا سی میں نے انہیں کیتا ہے، وہ میں نے پتہ لگ گیا وہ شریکے ویاہ والے دن کیڑے بندے میں نے، بھئی آپ تو یقین بانٹنا تھا، بے یقینی بانٹ رہے ہیں۔ قومیں جب اس طرح ڈریں گی، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو علماء کے پاس صبح سے شام تک ٹیلی فون آئیں گے، او جی چاند گرہن لگ گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں، حاملہ بی بی کو کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ چھوڑ دیں بھائی، ڈریں زندگی میں ضرور ڈریں، پر اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں، ضرور ڈریں پر رسول اللہ کی شریعت کی بغاوت سے ڈریں، ضرور ڈریں پر اپنے گناہوں سے ڈریں۔ یہ کیا توہمات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ حدیث آپ نے رٹا لگا کے یاد کر لینی اور اسے بھولنا نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ میں یاد کرندہ آکھیا ریکارڈ کرندہ نہیں آکھیا، وہ ویڈیو بن رہی ہے آپ کو مل جائے گی، اور مہربانی کریں آپ میری بات سنیں۔ سنگیو توجہ کرو بھائی، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہمارے ہاں نا وہ ایسے جاتے جاتے کرامت بن جاتی ہے پیر صاحب کی، اور وہ پیر صاحب کی کرامت بنا لی جاتی ہے۔ وہ میں نا کراچی جا رہا تھا تو فلائٹ بیٹھنے سے پہلے مجھے ذرا گرمی زیادہ تکلیف دیتی ہے، الرجی کا مریض ہوں۔ میرے میزبانوں نے مجھے کہا پیر صاحب گرمی بڑی ہے، میں نے کہا اللہ خیر کرے گا،
اب بیٹھ رہے ہیں، اتریں گے تو دیکھ لیں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور میں ایئرپورٹ پہ اترا، گاڑی میں بیٹھا تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے تساں آکھیا اسی خیر ہوے گی، میں کیا ہن تسی بنا لو نا میری کرامت۔ ہاں تے پھر تسی بعد جڑا بندہ آکھے گا کہ دعا کرو میہ پے جائے، نہ پیا تے وہ تے آکھے گا ایویں لگے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی کہا ہو۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں جو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے۔ رٹے میں نہ پڑیں، اپنے نظریے کو مضبوط رکھیں، عقیدے کو مضبوط رکھیں، تفکرات میں الجھ کر زندگی کمزور نہ کریں۔ آپ نظریاتی مسلمان بنے۔ نظریاتی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہونا وہ ہے جو رب چاہے گا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ دعا کر سکتے ہیں، رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے، یہ دعا ہی کریں گے نا، ان کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ان میں سے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو اپنے لیے رب سے مانگتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضور کے شہزادے کا وصال ہوا تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود بھی روتے ہیں؟ حضور فرمانے لگے میرا بیٹا گیا ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ او بھائی بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ اچھا جی 10 لے لو تے سانو انہیں بڑے نے، ہن نہ کوئی آیا جے تہاڈی مہربانی، پیسے جیباں وچ رکھو۔ آپ میری بات تو سنیں نا، زیادہ قیمتی تو وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ابھی تک تو آپ کو میرا پھر بھائی وہی بات، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ میری بات سنیں، اللہ اب تو میری طبیعت سے آپ واقف ہو جائیں، آپ کی مہربانی۔ پیسے میرے پاس تھے تو میں آ گیا تھا نا، ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ کی مہربانی۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ آپ ہمیں چکروں میں نہ ڈالیں، آپ مہربانی کریں۔ تسی پہلے پیسے دیندے ہو پھر آندے مولوی خراب ہو گئے، پہلے خراب کردے ہو۔ اے تو سان سارا ربی الاول نعت کا خریدنے نے، پہلے خریدنے نے پھر آکھنا ہے بکدے نے۔ آپ نہ خریدیں نہ کوئی بکے گا، نہ خریدیں آپ نہ کوئی بکے گا۔ جو چیز خریدی نہ جائے وہ مارکیٹ میں بکتی ہے، پھر وہ تو بننا بند ہو جاتی ہے۔ نہ کریں یہ کام آپ، میری بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا دل محبت میں آنسو چھلک آئے، ورنہ میری دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ اسی دن نہ جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا سورج گرہن بھی ہو گیا۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، جوڑنے والے بات جوڑ لیتے ہیں، انہوں نے جوڑ لی، کہنے لگے بعض صحابہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج گرہن بھی ہو گیا۔ چاہیے تھا نا حضور جمعے والے دن وضاحت کر دیتے، پر عقیدے کی حفاظت بڑا ضروری کام ہے، نظریے پکے رکھنا بڑا ضروری ہے، پکے رہنا بڑا ضروری کام ہے۔ ایسے نہیں کہ جنہیں لایا گلی او دن علی میں چلی، یہ انداز نہیں، پکا نظریہ۔ اب غم کی کیفیت ہے، حضور پریشان ہے، بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی، پر نبی کریم نے فرمایا بلایا نا صحابہ کو مسجد میں۔ سب صحابہ مسجد میں آ گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کی گواہی دی، درود پاک گویا پڑھا، اور کریم محبوب فرمانے لگے لوگو سورج اور چاند کو جب گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی نظریات ستھرے کرو، عقیدے پکے کرو۔ یار ابھی تک کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو ہمارا کام نہیں ہوتا، ابھی تک یہاں پھنسے ہوئے، ابھی تک دودھ گر جائے تو کوئی نحوست آ جاتی، ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں بلیاں روئیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے کو بندہ روئے تو اس کا خیال کیا کر، بلیاں تو روتی رہتی ہیں، تو بندوں کے آنسو پوچھتا نہیں اور تو بلیوں کی بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل کوفہ نے،
مسئلہ پوچھا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جناب اگر مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں پہ تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو آپ فرمانے لگے کوفیو تم نے شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیٹا کربلا میں شہید کیا، اس وقت تو تمہیں خون کے حساب کی سمجھ نہیں آئی اور اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہارا انداز ہے؟ آپ نظریاتی بنے، فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کچی پکی باتیں مسلمان نہیں کیا کرتا، مسلمان تگڑی بات کرتا ہے۔ نظریاتی سوچ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو میدان میں بٹھا کے کہا تھا 1000 سے لڑنا ہے، نہ تلواریں نہ برچھیاں نہ بھالے، بتاؤ لڑو گے؟ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے سونا ہے لڑنا کس سے ہے، بندوں سے کہ جنوں سے؟ حضور نے فرمایا بندوں سے۔ کہا حضور حکم کرے ہم تو جنوں سے بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ خشکی میں لڑنا ہے کہ دریا میں لڑنا ہے؟ بظاہر کوئی برچھی نہیں، کوئی بھالا نہیں۔ کیا کہا تھا حافظ جلندری نے؟ کہنے لگے نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیہ نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ رسول پاک کی باتوں پر بھروسہ ہے، حضور نے جو توکل کا درس دیا اس پر بھروسہ ہے۔ نوجوانوں کمزور نہ پڑا کرو کہ کوئی امیر بندہ میرا ہاتھ تھامے گا تو میں مضبوط ہو جاؤں گا، کبھی نہیں۔ نوجوانوں کبھی نہ سوچا کرو کہ کوئی باہر سے مجھے بلا لے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی کمزور نہ پڑنا، کبھی کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے نہ بھاگنا، کبھی کسی جھوٹے پیر کے پیچھے نہ دوڑنا، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا۔ بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ رب جس حال میں رکھے جہاں رکھے، بھروسہ اللہ پہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ کبھی دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، خود نبی کریم بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو 1000 دینار قرضے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے ایک مالدار بندے سے کہا یار پیسوں کی ضرورت ہے۔ ویسے لوگ آج کل قرضہ بھی مالداروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، مالداروں کو۔ وہ مالدار بندہ اگر کوٹھی شروع کر لے تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حکم ہوا ہے تو دسی تے ماڑے دے کو بالے 4 کٹ جاننا، تو آکھی یار کوئی روپیہ 10,000 چاہیے دا، تو کہندے اوہو تو کل 10,000 تے لب جانے سے آج سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے۔ وہ اس وقت فوراً بانے کہانیاں، اور جو زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی حکم ہوا تو بتانا، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں، جو زیادہ مشورے دیتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ حدیث پاک سنیں، اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے کہا جی مجھے قرض چاہیے، اور چلا گیا امیر آدمی کے پاس، اسے کہا یار مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ اور وہ امیر آدمی کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ 1000 دینار دینا ہے، کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ کہا پھر بھی کوئی گواہ؟ او ادھر دیکھنا میری طرف، یہ میرے نبی پاک ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میرے پاس ایک گواہ ہے۔ کہا کون سا؟ کہا میرا رب گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی تیرا کفیل؟ یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا اہل عرب کا کہ کہتے تھے کوئی بندہ بتا دے اگر تو نہ دے سکے یا تو دنیا سے چلا جائے تو کوئی پیچھے دینے والا تیرا۔ اس نے کہا میرا کفیل بھی میرا رب بھی ہے، گواہ بھی اللہ ہے اور کفالت کرنے والا بھی۔ جوانوں سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور داعی اللہ ہیں، ہمیں رب کی بارگاہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے کہا میرا گواہ بھی اللہ ہے، کفیل بھی اللہ ہے، فلانی تاریخ کو پیسے واپس کر دوں گا، دے دے۔ اس نے دے دیے۔ اب وہ جہاں وہ رہتا تھا نا، جہاں پیسے لے کے وہ گیا، اس کا جو گاؤں جو شہر تھا وہ دریا کے اس پار تھا۔ اس نے نا پوری محنت کی، جد و جہد کی، پیسے جمع کر لیے۔ ناراض نہ ہونا، قرضہ واپس کرنے کا ارادہ ہونا تو اللہ مدد بھی کر دیتا ہے، اور اگر ارادہ ہی دھوکہ دینے کا ہو، مار لینے کا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس نے پوری محنت کی اور جس تاریخ پر پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ پر اس نے وہ پیسے بھی جمع کر لیے۔
دریا پہ آیا پیسے لے کے کہ آج میں نے واپس جانا ہے، حسن اتفاق اسے کشتی کوئی نہ ملی، سواری کوئی نہ ملی کہ میں پیسے پہنچاؤں۔ کریم فرماتے ہیں وہ پریشان بڑا ہوا، لیکن وعدہ کیا تھا نا اللہ کے نام پر واپس کرنے کا۔ اب سوچتا ہے کہ میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا تھا، میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا، کفیل بھی اللہ کو بنایا، اب کیا کروں؟ اسے نے ایک تجویز سوجی، سوچتا رہا کیا کروں۔ ذہن میں ایک خیال آیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، اس میں 1000 دینار بھرا، ساتھ ایک رکا ڈالا، کہنے لگا میرے بھائی میں پیسے لے کے آنا چاہتا تھا، سواری کوئی نہیں ملی، تو میں تیری طرف روانہ کر رہا ہوں، مجھے امید ہے جس رب کو میں نے گواہ بنایا تھا وہ راہ پہنچا بھی دے۔ دریا میں ڈال دی، دریا میں۔ اب وہ دریا کے اندر تو ڈوب جایا کرتی ہیں چیزیں، لیکن اس نے دریا میں ڈالا۔ وہ بندہ جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی مقررہ تاریخ پر دریا پہ آ گیا۔ لینے والے کو بھی نہیں بھولتے، دینے والوں کو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، لیکن لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے نا میں نے لینے ہیں۔ وہ مقررہ تاریخ پر دریا کنارے آیا، شام تک انتظار کیا تو دل میں خیال آیا نہیں، وسوسہ آیا کہ شاید جھوٹا وعدہ کر گیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے بھی سیانا نہیں بنا، اور دیکھو کس طرح کا اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ شام ہو گئی ابھی تک آیا نہیں، اچانک نظر پڑی تو ایک لکڑی دریا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا اسے اٹھا کے لے جاتا ہوں، چلو شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن ہی بنا لوں گا، کوئی گھر میں چولہا جلا لوں گا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا اس نیت سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں کسی ولی کی بات کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا کیسے ہو سکتا ہے، میں بات ہی بخاری شریف سے کر رہا ہوں، بخاری سے۔ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا کے لایا، گھر لا کے اس نے اسے کھولا، اس لکڑی کو، اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، اور اس میں سے وہ رکا بھی نکل آیا، اس تک پہنچ گیا۔ اب وہ جو بندہ پیچھے رہ گیا تھا جس نے بھیج دیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں پیسے پہنچے کہ نہیں۔ اب اس نے پھر ایک اور 1000 دینار کا بندوبست کیا، پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد دریا کنارے آیا، اور دریا کے کنارے آ کے وہ دوبارہ بیٹھا کشتی میں، اور دوبارہ 1000 دینار لے کے اس کے دروازے پہ آیا، آگے کہنے لگا بھائی میں نے ارادہ تو پورا کر لیا تھا، اور میں نے دریا میں پیسے ڈال بھی دیے تھے، لیکن اب کشتیوں اور لہروں کا کیا کہنا، پتہ نہیں تجھ تک پہنچے کہ نہیں۔ میں 1000 دینار اور لایا ہوں، حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے عقیدے پکے کرا رہے ہیں، ہمیں جینا سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا طرز حیات کیا ہوتا ہے۔ یہ روحانی مذہب کے ماننے والے ہیں، یؤمنون بالغیب ان کا اصل نظریہ ہے۔ کہا میں دوبارہ 1000 کا بندوبست کر کے تیرے تک لایا ہوں، لے لے۔ وہ کہنے لگا بھائی تو فکر نہ کر، جس رب کے بھروسے پر تو نے روانہ کیے تھے اس رب نے مجھ تک پہنچا بھی دیے، اور تیرا وعدہ پورا ہو گیا، اب یہ 1000 تو واپس لے جا۔ زندگی میں نا نظریاتی بنے، نظریاتی۔ ہم کمزور ہو گئے، ہماری طبیعت اس طرح کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے۔ بندہ صحت مند بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے،